سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب فن نیوز۔ میں اس وقت پاکستان کے بہت بڑے میجر مسئلے پہ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ہمارے کچھ ایسا طبقہ بن گیا ہے جو فوج پر بڑی تنقید کرتا ہے، اس کے کسی ایسے کاموں پر تو تنقید کی جا سکتی ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن فوج کی، پاک فوج کی قربانیاں، پاک فوج کی ڈیوٹیز اگر آپ دیکھ لیں جا کر تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ باتیں کرنے چھوڑ دیں گے۔ جس ملک کا دفاع مضبوط ہو وہ ملک جو ہے وہ صفا ہستی پر قائم رہتے ہیں، اور جن کا دفاع مضبوط نہ ہو وہ صفا ہستی پہ مٹ جاتے ہیں۔ ہماری پاک فوج کے جو کارنامے ہیں ہم ان کو بھی نظر انداز کر کے ان پر ایسی تنقید کر رہے ہیں جو کہ بنتی نہیں ہے۔ یہ وہی پاک فوج ہے جن کے جوانوں نے ٹینکوں کے نیچے آ کر ان کے بھارت کے ملک دشمن کے ٹینک تباہ کر دیے تھے اور ملک بچایا تھا۔ آپ پوچھتے ہیں، اکثر ایک طبقہ ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ فوج نے جنگ کون سی جیتی ہے؟ فوج نے تو 71 کی بھی جنگ جیتی تھی، لیکن ٹیبل پر بیٹھ کے اس وقت جو حکمران تھا، بے شک وہ فوجی تھا، مگر وہ حکمران بیٹھا ہوا تھا، ایز اے فوجی نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی حکومت کو توڑ دے رہا تھا، ناکام ہوا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے فوج جو ہے وہ جنگ ہار دی۔ کارگل کی جو جنگ ہے وہ پاک فوج نے نہیں جیتی ہے کیا؟ پاک فوج نے بہت اچھی طرح سے جیتی ہے، اور پاک فوج نے بھارت کو ناکو چنے چبا دیے تھے۔ تو آپ اس پہ غور کریں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کے کس نے ہاری تھی۔ اسی طرح بہت ساری جنگیں ایسی ہیں۔ سیاچین کس نے جیتی ہے؟ سیاچین ایک ایسا خزانہ ہے پانی کا، اور وہاں زندگی آسان نہیں ہے، لیکن ہماری پاک فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں شہادتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتی ہیں؟ ملکوں کی جب بھی تاریخ لکھی جاتی ہے ان کے دفاع سے لکھی جاتی ہے۔ کارگل فاتح تھے ہم، سیاچین فاتح ہیں ہم، اور آپ کے پاکستان میں جب دہشت گردی نے منہ اٹھا لیا تھا، ہر طرف بم بلاسٹ ہو رہے تھے، کیا وہ اندرونی جنگ نہیں تھی کیا؟ یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے دشمن عناصر جو موجود تھے جن کو ہمارے ملک دشمنوں نے خریدا ہوا تھا، وہ پاکستان میں عام شہریوں کو اس طرح اڑاتے تھے جیسے گاجر مولی کو اڑاتے تھے۔ ہم نے سہا ہے، اس پر کنٹرول کس نے کیا ہے؟ پاک فوج نے کیا ہے۔ جناب چھوڑ دیں اتنی نفرت بھارت سے کریں، اتنی ملک دشمنوں سے کریں۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں سیاسی طور پر، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا سیاسی جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اور جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کیوں مضبوط نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور اپنی کرپشن ایک دوسرے پہ ڈالنے کا جو رواج بڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ادارہ ہے ہمارا
وہ جب دیکھتا ہے کہ ان کے حالات اس طرح بن گئے ہیں تو وہ پھر انٹرفیرنس کرتے ہیں. کرنی بھی چاہیے. کوئی تو ادارہ ہو جو آپ کے کرپٹ سیاستدانوں کو روکے. اور ملک بیچنے تک تو جاتے ہیں یہ لوگ. تو چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے. اس چیک اینڈ بیلنس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. پاک فوج نے ہمیشہ ہمارے ہر اندرونی بیرونی مشکلات میں پاکستان کو اول رکھا ہے اور شہادتیں دی ہیں. ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو اور اپنے پاک فوج کے شہدا. میری یہ باتیں لوگوں کو بری لگیں گی لیکن ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ کا پورا پاکستان تو بارڈر ہے. پورا پاکستان بارڈر ہے. تو پھر وہاں جو فوج کھڑی ہے وہاں کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک تنخواہ کے بدلے میں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے تم لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے. اور بھائی ان کی رات کی نیندیں اور تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر وہ جو پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. دوپہر میں، شام میں، رات میں یہاں آزاد پھر رہے ہیں. آزادی کا مطلب اگر کسی سے پوچھنا ہے، فلسطین سے پوچھو، کشمیر سے پوچھو. وہاں کے جو حالات ہیں آپ کو سمجھا دیں گے کہ اپنے دفاع پر کبھی تنقید نہیں کرنی ہے. ان کے جو پہلو آپ کو برے لگتے ہیں وہ اس حد تک رہیں، لیکن ان شہادتوں کو اور اس دفاع پر خدا انگلی نہ اٹھایا کریں. ملک دشمن کو موقع مل جاتا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سیاستدان ابھی پارلیمنٹ موجود ہے نا، قانون سازی کریں. وہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قانون سازی کر نہیں سکتے. بنائے نا قانون کہ کوئی وائلیشن کرے گا، پارٹی وائلیشن کرے گا، جو پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائے گا تو وہ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکے گا. کریں قانون سازی، دیکھیں وائلیشن ہوتی ہے نہیں ہوگی. اسی طرح کے بہت سارے قوانین جو میں بتا سکتا ہوں پارلیمنٹ میں کرنے ہیں، وہ آپ کی فوج نے نہیں کرنے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ نہیں باندھتی ہے. پارلیمنٹ وہاں بیٹھ کے پارلیمنٹرین جو ہیں اسٹیٹ بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے آج کے بعد پاکستان کو اول رکھنا ہے. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، تمام ایک جیسے ہیں. کچھ گندے ہیں، کچھ اس سے کم گندے ہیں، کچھ اس سے کم گندے ہیں. بس باقی جب گھر میں اتفاق نہیں ہوتا تو باہر سے پھر لوگ آ کر فیصلے تو کرتے ہوتے ہیں. جب سیاسی استحکام موجود نہیں ہے ہمارے پاکستان میں تو پھر بڑا بھائی تو آئے گا، وہ تو کہے گا کہ تم لوگ اپنے آپ کو درست کرو. ان کی لڑائیاں دیکھی ہیں پارلیمنٹ میں، دیکھا ہے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گالی گلوچ. وہاں پارلیمنٹ کا تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. کینٹ بھی تو پاکستان کا ہی حصہ ہے نا. وہاں جا کر دیکھیں سسٹم ہے. اور الحمدللہ ہم خوش ہیں کہ کہیں تو سسٹم موجود ہے. تو اسی طرح ہمارے سیاستدانوں کو اس کے ناخن لینے پڑیں گے اور ان کو قانون سازی کرنے پر، قانون سازی کرنا ان کا حق ہے. قانون سازی کریں. سب سے پہلے تو یہ کریں نا کہ جو بندہ اپنی پارٹی چھوڑ کے جائے گا دوسری پارٹی میں جب پہنچ جائے گا تو وہ 5 سال الیکشن نہیں لڑ سکے گا. وائلیشن ختم ہو جائے گی. ایک ہی کام سے وائلیشن ختم ہو جائے گی. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاتھ بند ہے کسی کے؟ کریں. آپ لوگ بھی تقاضا کریں کہ جناب وہاں یہ قانون سازی کریں. قانون سازی تو وہاں ہوتی نہیں ہے. وہاں ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو چور، اور جب وہ سین ختم ہو جاتا ہے کھانا اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہاں جو مراد ڈیے ان کے جو ہوتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں. ان کی مراد کبھی جا کے دیکھیں MNS کی تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گی کہ ان کو کتنی مراد ہے، کتنے ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں.
पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो अच्छे काम हैं हमारी पाक फौज के, उनको सराहें और अपना जहाँ फॉल्ट है पॉलिटिशियनों के, पॉलिटिशियन से कहें अपने इस फॉल्ट को दूर करें, फिर बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, मैं इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।